نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علماء اکرام، میری مشفقوں مربی معلمات اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس عنوان پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے شب معراج. یہ وہ رات ہے جو عظمت، رحمت اور قرب الہی کی علامت ہے. یہ رات ہمیں ایمان کی بلندی اور بندگی کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کا درس دیتی ہے. میری بہنوں، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے نہایت ہی مشکل دور سے گزر رہے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طالب کی وفات ہو چکی تھی. طائف کے زخم تازہ تھے، ہر طرف آزمائشیں تھیں. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عظیم تحفہ عطا فرما کر یہ پیغام دیا کہ اگر زمین تنگ ہو جائے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. شب معراج کا پہلا مرحلہ اسرا ہے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرما کر یہ ثابت کیا کہ آپ تمام انبیاء کے امام اور خاتم النبیین ہیں. اس کے بعد معراج کا مرحلہ آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا. آسمانوں کی سیر کے درمیان مختلف انبیاء اکرام سے آپ کی ملاقات ہوئی. پھر وہ مقام آیا جہاں عقل حیران ہو جاتی اور زبان خاموش ہو جاتی. سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام بھی کہہ اٹھے کہ اب اس سے آگے جانا میرے بس میں نہیں، اگر میں آگے گیا تو میرے پیر جل جائیں گے. اسی کو شاعر کہتا ہے، جو سدرہ پر نبی گئے تو جبرائیل بولے ذرا گیا ادھر پر تو جل پڑیں گے پر میرے. جو سدرہ پر نبی گئے تو جبرائیل بولے ذرا گیا ادھر پر تو جل پڑیں گے پر میرے. نبی جی آگے بڑھ گئے، وہ سدرہ سے گزر گئے، زمین پکارتی رہی نبی 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 نبی. میری بہنوں، اس رات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو 5 وقت کی نماز تحفے میں دی. ابتدا میں 50 نمازیں تھی، مگر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر 5 کر دی گئی. یہ اللہ کی رحمت اور اس امت سے محبت کی روشن دلیل ہے. نماز صرف عبادت نہیں بلکہ مومن کی معراج ہے. جو شخص جتنی نماز ادا کرتا ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. مگر افسوس کہ آج ہم شب معراج کو تو یاد کرتے ہیں مگر شب معراج کے تحفے یعنی نماز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو محض رسمی نہ بنائیں بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نماز کی ادائیگی کو اپنی زندگی نصب العین بنائیں تو حقیقی معنوں میں ہم معراج کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.